نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ نا امید ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے سب گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی جانب، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور فرما برداری اختیار کرو اس کے لیے، من قبل ان یأتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہ کیے جاؤ گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا. سب کہو الحمدللہ. درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے کہ جس نے اپنی امت کو ہر موقع پر رہنمائی عطا فرمائی، بالخصوص رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے سنہری اصول اور طریقے بتائے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا میں مبعوث کیا اور بھیجا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، تو ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح فرمائی کہ یہاں سے چلے جاؤ، آدم تم بھی اور اے ابلیس تم بھی،
لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، کیونکہ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں آدم کی ساری اولاد کو بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور یا اللہ بندے تیرے ہوں گے بات میری مانیں گے، بندے تیرے ہوں گے نافرمانیاں بھی تیری کریں گے، کھائیں گے تیرا، پئیں گے تیرا، تیری دھرتی کو گناہوں سے آلودہ کر کے چھوڑیں گے، اور یا اللہ میں ان کو ایسی خواہشات میں، ایسی توہمات میں لگا دوں گا کہ میری بات مانیں گے اور تیرے نبیوں کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العزت نے جواب میں کہا تھا ابلیس تو زور لگا لے، ان کو گمراہ کر لے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، سوار دوڑا، پیادے دوڑا، جو کر سکتا ہے تو بھی کر، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے آدم کا بیٹا اگر زندگی بھر گناہ کرتے 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 ایک بار اسے توبہ کی توفیق ہوئی اور ہوش آیا اور پلٹ کے میرے دربار پہ آ گیا اور کہہ دیا کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر، تو میں بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ گویا کہ پہلے دن سے ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اولاد آدم خطائیں کرتی رہے گی لیکن جب توبہ کرے گی تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کی اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ گزشتہ جمعے میں بعض حضرات جو شریک ہوئے تھے ان کو یاد ہوگا میں نے رمضان سے متعلق ہی چند گزارشات کی تھیں کہ رمضان المبارک میں وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جن اعمال سے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں۔ ان میں نے یہ عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے، روزے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ احسان اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ، ہمدردی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ سے پیش آنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں دیگر معاملات میں بھی انصاف کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہگار سے گناہگار بندہ جب میرے سامنے توبہ کے لیے آتا ہے نا تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اور یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ رحمت الہی کے بغیر تو ہم ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے شوال کا ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، رحمت الہی کے بغیر تو ایک سانس نہیں گزر سکتا۔ لیکن ان دنوں میں اللہ کی رحمت خوب جوبن پر ہے، خوب جوش میں ہے، اور وہ بخشش کے بہانے تلاش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ ہو تاکہ میں اپنے گناہگار بندوں کو معاف کروں اور شیطان کا منہ کالا کروں اور شیطان کو ذلیل اور خوار کروں۔ فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو شیطان سر پیٹتا ہے اور شیطان کہتا ہے میں نے آدم کی اولاد کو خواہشات کے اندر مبتلا کر کے میں نے ان کو خوار کیا اور انہوں نے توبہ اور استغفار کر کے مجھے خوار کیا ہے، میں محنت کر کے ان سے گناہ کرواتا ہوں اور پھر یہ توبہ کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ ساری باتوں کا یہی ہے کہ توبہ کرنی چاہیے مجھے بھی آپ کو بھی، کیونکہ رمضان المبارک میں رحمت الہی تو ویسے ہی جوبن پر ہے، بس صرف تھوڑی توجہ کرنے کی دیر ہے، اس طرف رخ کرنے کی دیر ہے، اللہ کے سامنے دو آنسو گرانے کی دیر ہے، رب کے سامنے دامن پھیلانے کی دیر ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم میرے توبہ کرنے میں دیر ہوگی، اللہ کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ توبہ کی شرائط پائی جائیں، گزشتہ گناہ پر ندامت اختیار کی جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے، اگر کسی کا حق دینا ہے تو وہ ادا کیا جائے یا اس سے معاف کروایا جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو مایوس کیوں ہوتے ہو، میری رحمت کے بغیر تو کام بنے گا ہی نہیں، یہ عشرہ رحمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کسی کا کام بنتا ہی نہیں ہے۔
اب چونکہ وقت نہیں ہوتا زیادہ لمبی بات کرنے کا، میں صرف اشارے کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ بتاتے ہیں کوئی میرا ولی ہے نا، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، وہ بھی میری رحمت کا محتاج ہے۔ اگر کوئی نبی ہے وہ بھی رحمت کا محتاج ہے، اگر کوئی بادشاہ ہے وہ بھی میری رحمت کا محتاج ہے، اور گناہ گارو تم بھی میری رحمت کے محتاج ہو۔ سبحان اللہ۔ میں مختصر سی مثال عرض کرتا ہوں، چونکہ جمعے کا دن ہے، سورۃ الکاف پڑھنی مسنون ہے، بعض لوگوں نے پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کاف میں اصحاب کاف کا واقعہ ہے، اللہ کے ولی تھے نا، اللہ کے ولیوں کی دعا اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں۔ اصحاب کاف دعا مانگتے ہیں، سورہ کاف میں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ فرماتے ہیں اصحاب کاف جو میرے ولی تھے مجھ سے رحمت کا سوال کر رہے تھے۔ کس چیز کا سوال کر رہے تھے بولو؟ اور سورۃ الکاف میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر گئے، خضر علیہ السلام سے جا کر ملاقات ہوئی۔ کون خضر علیہ السلام؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو میں اللہ نے اپنی طرف سے رحمتیں عطا فرمائی تھیں۔ معلوم ہوا سب اللہ کی رحمتوں کے محتاج۔ سورۃ الکاف میں ہی حضرت ذوالقرنین کا قصہ اللہ بیان کرتے ہیں، بہت بڑے بادشاہ تھے، حتیٰ کہ فتح کرتے کرتے سورج کے طلوع ہونے والی جگہ تک پہنچے، سورج کے غروب ہونے والی جگہ تک جا پہنچے۔ ایک مقام پر پہنچے جہاں لوگوں نے شکایت کی پہاڑوں کے بیچ سے یاجوج اور ماجوج کی ظالم قوم آ کر ہمیں تنگ کرتی ہے۔ حضرت نے وہاں دیوار قائم کر دی، اتنی مضبوط دیوار کہ اس سے وہ چڑھ نہ سکے۔ قرآن بیان کرتا ہے جب وہ دیوار تیار ہوئی تو حضرت نے کہا قال ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا۔ کہنے لگے یہ جو میں نے دیوار قائم کر کے ان ظالموں کو قید کر لیا ہے اس میں میرا کمال نہیں، ھذا رحمت من ربی، یہ کس کی رحمت ہے بولو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کمال ہے سارا۔ اس کے بعد سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں ذکر الرحمت ربک عبدہ زکریا، بوڑھے زکریا کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی، تو یہ بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ مریم علیہ السلام کے اس قصے میں اللہ فرماتے ہیں بغیر نکاح کے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، وَلِنَجْعَلَهُ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے اس کو بھی اپنی رحمت کا شاہکار بنایا۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں مثالیں دے کر، لوگوں ولی بھی میری رحمتوں کے محتاج، نبی بھی میری رحمتوں کے محتاج، اور جناب دنیا کے نیک بادشاہ وہ بھی میری رحمتوں کے سوالی۔ اب سوال پیدا ہوا میرے دل میں، یا اللہ جن کے واقعات تو نے قرآن میں مثال کے طور پر بیان کی ہیں، کوئی تیرا نبی ہے، کوئی تیرا ولی ہے، کوئی دنیا میں نیکی کرنے والا تیرا برگزیدہ بندہ ہے، یا اللہ سوال تو میرے لیے ہے، میں گناہ گار ہوں، میری تو 40 سال زندگی تیری نافرمانیوں میں گزر گئی ہے، دن بھی گناہوں میں گزرے، راتیں بھی گناہوں میں گزری، جلوت بھی گناہوں میں گزری اور خلوت بھی گناہوں میں گزری، میں تو خطا کار ہوں، میں تو سیاہ کار ہوں، میرا تو دل گناہوں کی وجہ سے داغدار ہو چکا ہے، اعمال نامہ گندا ہو چکا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن نے کہا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا گناہگار بندہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، اپنے گناہوں کو دیکھ کر افسردہ ہو گیا کہ پتہ نہیں مجھے اللہ کی رحمت ملے گی یا کوئی نہ ملے گی، میرے محبوب میرے گناہگار بندوں کو میرا پیغام سنا دے، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندو تم نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یا اللہ میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں۔ جواب آیا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر تیرے گناہ زیادہ ہیں تو کیا ہوا، اللہ کی
रहमत से तो ज्यादा कोई नहीं है ना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे दर पे आके तौबा तो करना, मेरे सामने आके दामन तो फैलाना, मुझसे रहमत का सवाल तो करना, मेरे सामने अपने गुनाहों का इकरार तो करना, मुझसे माफी मांगने के लिए आ तो सही ना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं तेरे सारे गुनाह मिटा दूंगा। क्यों? इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, अगर मैं गुनाहों को माफ न करूं तो फिर मुझे गफूरुर रहीम कौन कहेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम कुरान का पाक में एक मकाम पे यूं फरमाते हैं, मैं यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहू सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जो बंदा बुरा अमल कर ले या खता करके अपने दिल को गुनाह के साथ आलूदा कर ले, अपनी जान पर जुल्म कर ले, सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह, फिर ख्याल आ गया चलो यार अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, फरमाया यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जब भी वो तौबा की नीयत से आएगा अल्लाह को पहले से राजी पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों तौबा में देर न करो। फरमाया वो बंदा कितना बदनसीब है जो ज़िंदगी की उम्मीद पर तौबा को मुलतवी करे। हमारे साथी बैठे हैं बुज़ुर्ग असलम साहब, कल लतीफ़ा सुना रहे थे। मैंने जब हदीस सुनाई कि जुमे तक बख्शिश के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बख्शिश का ज़रिया बन जाता है, तो ये कह रहे थे कि हमारे एक दोस्त कहते हैं कि बस फिर जुमा ही पढ़ो, दरमियान में आने की ज़रूरत नहीं है, पिछला सारा हफ्ता माफ़ हो जाएगा। मैंने कहा उनको ये मशवरा दो कि जुमा भी ना पढ़ो, आखिरी वक्त मौत से ना एक दिन पहले तौबा कर लेना, फिर भी माफ़ हो जाएगा। फिर भी क्या हो जाएगा? और सच्ची बात है, मौत से पहले एक दिन अगर आप तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन पहले ये बताओ कि अगले जुमे तक या मौत से पहले वाले दिन तक तुम जिंदा रहोगे, ये तुम्हें पता चल जाएगा कि अभी मौत आने वाली है। अगर ये गारंटी है तो फिर बेशक ना करो, फिर इजाज़त है जनाब आप 70 साल तक जिए, आखिरी दिन तौबा कर लेना। नहीं ना, जब मौत का किसी को पता नहीं है तो फिर मेरे भाई आज ही से अमल करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? आज ही तौबा में देर नहीं करनी। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा क्योंकि वो गफूरुर रहीम जो हुआ। और एक मकाम पे अल्लाह यूँ फरमाते हैं, मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो बंदा तौबा करे, नेक अमाल इख्तियार करें, पिछले बुरे अमाल को छोड़ दे, अल्लाह सिर्फ माफ़ ही नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह उसके खताओं को नेकियों से तब्दील फरमा देंगे। सारे ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही कोई नहीं है। आपने फरमाया पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसने बड़े जुल्म किए थे, हत्ता के 99 कत्ल कर दिए थे। फिर दिल में ख्याल पैदा हुआ, यार मैंने बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह की नाफरमानी की है, सुकून दिल में नहीं आ रहा। और ये याद रखें, कभी गुनाह करने के बाद जिस्म की लज्जत तो मिल जाएगी, दिल का सुकून कभी नसीब नहीं होगा। दिल का सुकून नसीब होगा तो नेकी के साथ नसीब होगा, दिल का सुकून नसीब होगा तो अल्लाह की याद के साथ नसीब होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की याद के अंदर लग जाओ। इसलिए फरमाया वो बंदा गुनाह करता रहा, गुनाह करते करते एक दिन दिल में ख्याल पैदा हुआ, यार तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने बड़े जुल्म किए हैं, मेरे लिए कोई तौबा की सूरत हो तो पता चले कि है या नहीं है। अब जिसने ज़िंदगी भर नाफरमानियों में गुजारी, कभी मस्जिद में आया नहीं, कभी दीन की महफिल में बैठा नहीं, कभी अल्लाह की रहमतों का तज़किरा सुना नहीं,
کبھی قرآن پاک یا اللہ کی جو بھی اس وقت کی کتاب تھی اس کے قریب گیا نہیں، تو کیسے پتا کہ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ پتہ ہی نہیں تھا۔ دل میں خیال اٹھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک دیکھا کوئی داڑھی والے صوفی صاحب آ رہے ہیں۔ یہ موبائل فون ذرا سارے ساتھی بند کر لیں تاکہ تھوڑی دیر بعد پھر کہیں نہ کہیں سے بچ جاتا ہے، توجہ ساری خراب ہو جاتی ہے، موبائل فون آف کر لیں جی۔ تو دیکھا کہ صوفی صاحب کوئی آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یار شاید یہ مولوی صاحب ہیں، چلو اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ان کے قریب گیا۔ یہ بات ایک ذہن میں رہے کہ ہر صوفی سے مسئلہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ آج کل تو ہمارے ملک میں ایک تو حکیم بہت زیادہ ہیں، ہر بندہ کوئی نہ کوئی نسخہ بتانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، پتہ چلے صحیح کہ ایک بندے کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، نسخہ بتائے گا۔ اور مفتی ماشاءاللہ حکیموں سے بھی زیادہ ہیں، ہر بندہ پورا فل مفتی ہے جناب۔ وہ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے، ان کے کسی جگہ پڑھا یا کسی شاگرد سے سنا کہ گاڑی میں بیٹھے تو نفل نماز تو بندہ کسی حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے، تو انہوں نے کوئی نفل نماز شروع کر دی ٹرین میں۔ جب فارغ ہوئی ہے تو ساتھ والے بندے نے کہا کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی جی۔ کہا ٹھیک ہے جی، بس آپ تو پڑھی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں میں نے کہیں آپ کو دیکھا، چونکہ ایک معروف شخصیت تھی، تو کہیں دیکھا ہوا ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا نام تقی ہے۔ کہا وہ مفتی تقی عثمانی صاحب تو آپ نہیں ہیں جو بڑے کراچی کے مفتی ہیں؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اب وہ بندہ دیکھ رہا ہے، حضرت اس کو دیکھ رہے ہیں، کہنے لگا بڑے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہی پھر مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب نے کہا اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مفتی میں ہوں اور فتویٰ تو دے رہا ہے، اس ٹینشن میں دیکھ رہا ہوں کہ مفتی میں ہوں اور فتویٰ تو دے رہا ہے، میں اس پریشانی میں ہوں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر ہر بندہ مفتی ہے، تو اس نے کہا یار اس مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کہنے لگا جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں صوفی صاحب، بتاؤ میری کوئی توبہ کی صورت ہے؟ اس نے کہا جرم کیا ہے تیرا؟ جرم کیا ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کیے ہیں۔ کتنے؟ صوفی صاحب کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جس بیچارے نے کبھی چونٹیوں کو نہیں مارا تھا، اس نے کہا توبہ 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 نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، 99 ظالمہ قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا بس ہوئے ہیں نا، ابھی توبہ کے پوچھ رہا ہوں اسی لیے۔ اس نے پھر توبہ استغفار کی گردان شروع کر دی۔ اس نے کہا گل سن صوفی صاحب، زیادہ استغفار سے زور نہ دے، میرے مسئلہ دس، یہ بتا میری توبہ کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ صوفی صاحب نے کہا توبہ تو تیری کدھر توبہ، ظالمہ تو نے تو ظلم کے انتہا کر دیے، جا ہٹ جا یہاں سے۔ انہوں نے کہا کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے کہا مشکل ہے، تیری توبہ کدھر ہو سکتی ہے، نکل یہاں سے۔ انہوں نے کہا نکل نہیں نا، پھر کم از کم 100 تو پورے کرم دے، توبہ تو ویسے بھی نہیں، بخشش کا ذریعہ تو ویسے بھی نہیں، 100 تو پورا کرنے دے۔ اس نے نکالی تلوار، صوفی صاحب کو بھی ڈھیر کر دیا۔ اب پھر شرمندہ کہ یار نکلا تھا توبہ کے لیے، میں نے ایک بیچارے صوفی کو بھی مار دیا ہے، یہ تو کوئی اچھا کام تو نہیں کیا۔ خیر چل پڑا پھر آگے دیکھا ایک اور کوئی دین کو جاننے والا آ رہا تھا۔ اس نے کہا چلو اس صوفی صاحب سے پوچھتے ہیں، یا تو 100 سے آگے بڑھیں گے یا شاید کوئی راستہ مل جائے گا۔ وہ گیا اس کے قریب، اس سے بات چیت ہوئی، اس نے کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ گناہ کون سا ہے، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اللہ نے تو موت سے پہلے اپنے ہر بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے۔ اگر توبہ کی نیت ہے تو مجھ سے نہ پوچھ، فوراً رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہو، رب سے معافی مانگ اور توبہ کر۔ اس نے کہا میں نے بڑے جرم کیے ہیں۔ اس نے کہا مجھے نہ بتا جرم کیا کیے ہیں، رب کے سامنے بیان کر، رب کو پتہ ہے تو نے کیا جرم کیے ہیں، مجھے نہ بتا، رب کے سامنے بیٹھ جا اور بتا میں نے یا اللہ بڑے جرم کیے ہیں، لیکن بندہ تو تیرا ہی ہوں نا، تو نہیں معاف کرے گا تو کون مجھے معاف کرے گا؟ مانگ اللہ تعالیٰ سے معافی، توبہ کر اللہ تعالیٰ سے۔ اور اس نے کہا یار دل بتا رہا ہو بڑا غمگین ہے، جرم بڑے کیے ہیں۔ اس نے کہا کہاں کیے ہیں؟ اس نے کہا اسی بستی میں کیے ہیں۔ کہا یہاں سے نکل جا، گناہ والی جگہ کو چھوڑ دے، گناہ والی جگہ سے دور ہٹ جا، نکل جا، جا نیک لوگ رہتے ہیں اس طرف چلا جا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اچھی صحبت اختیار کر، کیونکہ بری صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، بری صحبت چھوڑ، اچھی صحبت کی طرف جا، اللہ سے معافی مانگ، رب معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو خوشی ہوئی کہ چلو گنجائش ہے میری توبہ کی، چل پڑا نیک لوگوں کی طرف۔ ابھی راستے میں تھا کہ موت نے آ دبوچا اس کو۔
موت نے آ دبوچا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں موت نے جب دبوچا فرشتے آ گئے روح نکالنے والے، جنت والے بھی جہنم والے بھی۔ جہنم والے کہیں بڑا مجرم تھا، بڑا گناہ گار تھا، بڑا قاتل اور ظالم تھا، اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ وہ دوسرے جنت والے کہیں نہیں، توبہ کی نیت سے نکل پڑا تھا، بخشش کی نیت سے چل پڑا تھا، ندامت کر رہا تھا، افسردگی کے ساتھ چل پڑا تھا، ادھر جا رہا تھا جہاں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ ان فرشتوں کا جھگڑا ختم کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں کی بات سنی دونوں فرشتوں کی، کہا دیکھو اگر گناہ والی بستی کے قریب ہے جہنم میں لے جاؤ، اگر نیکی والی بستی کے قریب ہے جنت میں لے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی تھا تو وہ گناہ والی بستی کے قریب ہی، چند قدم ہی گیا تھا کہ موت آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرف کی زمین کو سمیٹ کر اسے نیک لوگوں کی بستی کے قریب کر دیا اور اس کو جنت کا وارث بنا کر بتا دیا جو میرے در پہ آئے گا ندامت کے ساتھ، دل افسردہ لے کر آئے گا، توبہ کی نیت سے آئے گا، اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوا آئے گا، فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں نے وعدہ کیا تھا، پہلے دن وعدہ کیا تھا، آدم کا بیٹا جب بھی میرے دربار پہ توبہ کی نیت سے آئے گا میں تانا دیے بغیر معاف کروں گا۔ بتاؤ لوگوں تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون؟ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ بس بات ختم کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا، آخری حدیث سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے باقی کائنات سے پردے میں علیحدگی میں اس سے گفتگو فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میرے بندے بتا تو نے گناہ کیا تھا دنیا میں، فلاں دن تھا، فلاں موقع تھا، فلاں کام تو نے کیا تھا؟ یا اللہ کیا تھا، اور فلاں دن ایک اور موقع پہ بھی تو نے فلاں جرم کیا تھا؟ جی یا اللہ وہ بھی کیا تھا۔ پھر اللہ تیسرا گناہ یاد کریں گے، فلاں دن یاد ہے، فلاں موقع پر فلاں جگہ پر تو نے ایک اور فلانا گناہ بھی کیا تھا؟ جی یا اللہ وہ بھی کیا تھا۔ دل ہی دل میں بندہ تو ڈرنا شروع ہو جائے گا، 3-4 گناہ تو ابھی اللہ نے گنوائے ہیں، میری تو زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، یوں اگر گنتی شروع ہو گئی تو میرے خیال میں نجات بہت مشکل ہو جائے گی، دل ہی دل میں ڈرنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے 3-4 گناہ گنوا کر، زیادہ نہیں، اللہ پھر فرمائیں گے تو نے گناہ تو کیے تھے مجھے پتہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ تو نے توبہ بھی کی تھی، تو نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی، تو پھر پتہ ہے میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے تجھے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دے دی تھی، جا تیرے گناہ بخشے ہوئے ہیں، ان کے بدلے میں نیکیاں دی جا چکی ہیں، جا اپنا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ مسکرا کر فرمانے لگے وہ جو پہلے ڈر رہا تھا نا کہ 3-4 گناہ گنائے گئے ہیں، اگر اور گنوائے گئے تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ نیکیاں دی جا رہی ہیں کہنے لگا یا اللہ تو گناہ تو میں نے اور بھی کیے تھے، گناہ تو میں نے اور بھی کیے تھے، یہ تو 3-4 آپ نے گنوائے ہیں، باقی گناہوں کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ مسکرا کے اپنی شان کے مطابق فرمائیں گے میرے بندے مجھے پتہ ہے تو نے کیا کچھ کیا تھا، لیکن میں ساری غلطیاں اور سارے گناہ تیرے یہاں پہ گنوا کے تجھے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، جا جس گناہ کے بدلے میں تو نے توبہ کی نا تیرے نامہ اعمال میں نیکی لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس آیت کا ترجمہ سنو جی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ نے قرآن میں بتایا ولی بھی اللہ کی رحمتوں کے محتاج، بادشاہ بھی اللہ کی رحمتوں کے محتاج، اللہ کے نبی بھی اللہ کی رحمتوں کے محتاج۔ جب سب اللہ کی رحمتوں کے محتاج ہیں، سب کا بیڑا اللہ کی رحمت سے پار ہوتا ہے، رحمت کے سہارے کے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں جواب دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہ گار بندے اللہ کی رحمت صرف نبیوں کے لیے نہیں ہے، صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو گناہ گاروں کے لیے بھی ہے، وہ تو خطا کاروں کے لیے بھی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آ میرے در پہ رحمت والے در پہ آ کے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے سب گناہوں کو معاف کرنا رحمت والے رب کا کام ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی رب
ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اگر میری رحمت چاہتے ہو تو طریقہ میں اللہ تمہیں بتاؤں، انیبوا الی ربکم، رجوع کرو اپنے رب کی جانب، بار بار میرے در پہ آؤ، بار بار میرے سامنے دامن پھیلاؤ، بار بار میرے سامنے آنسو بہاؤ، میرے سامنے آ کر رو، میرے سامنے دامن پھیلاؤ، کیونکہ میرے علاوہ کوئی بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو میرے حکم کے آگے فرما بردار کر کے چھکا دو، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، عذاب آنے سے پہلے پہلے جب بھی میرے در پہ آ جاؤ گے، موت سے پہلے پہلے جب بھی میرے رحمت والے دریا پہ آ کے تم ہاتھ پھیلاؤ گے، کبھی تمہیں مایوس نہیں کیا جائے گا۔ الہی ہم تیرے در پہ آئے ہوئے، زمانے بھر کے ہیں ہم ستائے ہوئے، تجھی سے ہے مگر لو لگائے ہوئے، رحم ہم پہ کر دے تو ہے رب رحیم، یا رحیم یا رحیم، بولو ذرا سارے، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، خطا کار ہیں اور سیاہ کار